12 بجے میسج آیا, میں نے فیس بک کھول کے دیکھی, کسی نے کہا یہ لفظ 5 لوگوں کو تقسیم کر دے گا, 5 لوگوں کو تقسیم کر دے گا, میسج کر دے گا, صبح صبح تجھے خوشی ملے گی. اللہ اکبر. میں نے روزانہ تقسیم کیا, مجھے خوشی نہ ملی. مجھے کسی نے کہہ دیا یوں کر دے, میں نے کر دیا. مجھے کسی نے کہہ دیا سو جا, میں سو گیا, جاگ گیا, لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں. کسی نے کہا فلانے اللہ والے کے پاس حاضری دے لے, کسی نے کہا فلانی جگہ جا کے دعا کرا لے, کسی نے کہا عبدالحنان تمہارے جمال وال میں آیا ہوا, اس سے تعویذ لے لو, دم کرا لو. میں نے کہا پچھلے علاقے اٹھوال میں آیا تھا, بنوال میں آیا تھا, ہم نے اس سے تعویذ لیا, اثر کوئی نہ ہوا. میں نے کہا آیا میں بھی اعتراف کرتا ہوں, جگہ جگہ میں نے تجھے پڑھنے کو بتایا, میں نے لکھنے کو بتایا, میں نے سوچنے کو بتایا, میں نے وظیفے چلے بتائے, لیکن عبدالحنان کا کوئی وظیفہ کام نہ آیا. الہ العالمین اپنوں نے دعا کی, غیروں نے دعا کی, رشتہ داروں نے دعا کی, جمعے کی نماز میں, عید کی نماز میں, رمضان المبارک کی راتوں میں اس کے لیے دعا ہوئی, لیکن کوئی دعا کام نہ آئی. مالک کائنات بتا اسے مرض کیا؟ ڈاکٹر کہنے لگے تیرے الٹرا ساؤنڈ کر لیے, ایکو کر لیے, تیری ای سی جی کر لی, تیرے ہم نے سارے یورک ایسڈ کے ٹیسٹ لے لیے, ہم نے خون کے ٹیسٹ لیے, جسم کے ٹیسٹ لیے, ایک بھی بیماری نہیں. ہماری مشینیں بتا رہی ہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں, جسم بالکل ٹھیک ہے, خون کا خون اتنے فیصد ہونا چاہیے, تیرا اتنا ہے. اللہ اکبر. ساری چیزیں پوری کی پوری. پھر کیا وجہ؟ دکان بھی بیچ چوک کے اندر ہے, ساری کمپنیوں سے قرضہ لے کے لوگوں نے کروڑ کا مال ڈالا, میں نے 10 کروڑ کا مال ڈالا, پھر بھی میرے کاروبار نہیں چلتے. 24 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہوں, پھر بھی میرے کاروبار میں برکت نہیں آتی. میں نے کہا میں اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤں گا. میں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, میں نے کہا مالک کیا بات ہے, اس بندے کی جھولی میں خیر کیوں نہیں ڈلتی؟ اللہ فرماتا ہے تو نے تعویذ بازو پہ دیکھا, گلے میں دیکھا, پیر میں پڑا ہوا دھاگا دیکھا, دکان کی دراز میں دیکھا, گھر الماری میں دیکھا, سرہانے بستر کے تکیے کے نیچے دیکھا, بستر کے نیچے دیکھا, تعویذوں کے انبار, پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, کلمہ طیبہ کی پینا فلیکس سینیاں لگی ہوئی, مکے مدینے کی لگی ہوئی, پھر بھی گھر میں خیر نہیں آئی. عبدالحنان میرے سے پوچھ خیر کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا اللہ بتا. کہ اتنا سا تھا, اسے کب سے دیکھنا پہچاننا شروع کیا؟ میں نے کہا اللہ جب پیدا ہوا تھا مبارکباد دینے میں آیا تھا, آج 35 سال کا ہو گیا. میں نے اسے بازاروں میں جاتے دیکھا, دکانوں پہ جاتے دیکھا, میں نے اسے کاروبار کرتے دیکھا, اسکولوں میں جاتے دیکھا, گاڑیوں موٹر سائیکل پہ جاتے دیکھا. اللہ فرماتے میرا بندہ سچ کا, سار جگہ تو نے جاتے دیکھا, یاروں کی غمی خوشی کی محفل میں جاتے دیکھا, کبھی اسے میرے گھر میں بھی آتے دیکھا. میں نے کہا اللہ نہیں تیرے گھر میں تو میں نے کبھی آتے نہیں دیکھا. اللہ فرماتے اس کے ہاتھ میں کیا دیکھا؟ میں نے کہا بچپن تھا, سلنٹی دیکھی, پاپڑ دیکھا, کافی مچی دیکھی, تھوڑا بڑا سمجھدار ہوا, گھر کے کام کاج کا سودا سلف دیکھا, سبزی ترکاری دیکھی, گوشت برف اس کے ہاتھ میں دیکھی. جب جوان ہو گیا تو اسکول کا بیگ اس کے ہاتھ میں دیکھا, جب پڑھ لکھ لیا تو فائلیں اس کے ہاتھ میں دیکھی, کبھی لنچ باکس دیکھا, کبھی کھانے کا ڈبہ دیکھا, کبھی زرعی آلات دیکھے. اللہ فرماتا ہے سب کچھ دیکھ لیا, کیا اس کے ہاتھ میں کبھی میرا قرآن بھی دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں. فرمایا وَمَنْ عَارَغَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کیا میں نے اپنے قرآن میں اعلان نہیں کر دیا جو میرے ذکر سے بھاگے گا, نماز کا سجدہ نہیں کرے گا, قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا, اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے, میں اس کے کاروبار کو چلنے ہی نہیں دوں گا. لو جھگڑا یہ تھا. تم پچھلی حکومت کو قصوروار ٹھہراؤ یا اس حکومت کو, جھگڑا اصل یہ لڑائی کی بیس, لڑائی کی وجہ یہ پوری زندگی اللہ کے گھر میں آ کے نہ جھکا, ساری زندگی خدا کی کتاب کو کھول کے نہ دیکھا. امان آراغان ذکری, میرے ذکر سے منہ موڑ لیا, میں کیسے اس کا کاروبار چلنے. یا اللہ اگر تیرے حکم کو زمین پہ پورا کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. سبحان اللہ. جو نیک عمل کرے گا, جو اچھے عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا, شرط
ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جبرائیل علیہ السلام ابتداء اسلام میں آئے، صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں کے بیٹھ گئے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا، اللہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایمان سکھلائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتی، بلکہ یوں فرمایا اللہ اکبر بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ اسلام کے بارے میں فرمایا۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی۔ پھر میرے عزیزو ایمان یہ بتلایا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان ہو، مرنے پر ایمان ہو، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان ہو، اللہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 10 سال کے بعد یہی سوال پوچھنے کے لیے جناب عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر آئے، عرض کیا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات کہہ دینا اور بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ ہے ہمارے گھروں میں دسترخوان اسی کیٹیگری کا لگے گا، غریب خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ کا بھائی کیوں نہ ہو، ماں کی بہن کیوں نہ ہو، اس کے لیے دسترخوان اگر غریب ہے تو ویسے لگے گا، اگر امیر رشتہ دار دور پار کا تو دسترخوان بھی ویسا لگے گا۔ یہ جب تیرے اندر فرق آنا شروع ہو گیا تو سمجھ لے خود ہی تو کہتا ہے مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ تو برتاؤ یہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں آ گئے، کوئی جانتا نہیں تھا کس کے لیے غمزدہ، کوئی جانتا نہیں تھا کس کے لیے پریشان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں گھر کے کونے میں آ کے لیٹ گئے، اماں فرماتی ہیں چادر مبارک آپ نے اپنے سر کے اوپر تان لی، میں بڑی پریشان ہوئی، نہ کوئی بات کی، نہ حال احوال کیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، میں نے سر مبارک سے چادر کا کنارہ اتارا، میں نے دیکھا آنکھوں کے حالے کے اندر آنسو ہے، پریشانی کا عالم ہے، میں نے کہا ماں باپ قربانو بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا خدیجہ آج میں نکلتا چہل قدمی کرتا مکے کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا، ایک قافلہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن خدیجہ انسانیت کے ناطے مجھے ان میں بھوک نظر آئی، مجھے ان میں غریبی نظر آئی، مجھے ان کے کپڑوں کی حالت دیکھ کے ترس آ گیا، پیدل چل کے ان کے پاؤں کی ورم کو دیکھ کے ترس آ گیا۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا حکم کروں؟ کاش اللہ مجھے اتنا دیتا، کملی والے کو اللہ اتنا دیتا، اپنے ہاتھوں سے کھلا کے رجا کے آتا، اپنے ہاتھوں سے سواری کا انتظام کر کے آتا، میں یتیم مکہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کرو اللہ گھر اچھا دے تو فرما بردار بیوی بھی دے دے، گھر بسانے والی بھی اچھی دے دے، اگر مکان کی ٹیلنگ سیلنگ دے اللہ گھر کا کردار بھی اخلاق کردار میں دے دے، میٹھا بول بولے۔ میرے عزیزوں سمجھ تیرا گھر اس وقت تو جڑ جائے گا، میرا دل کر رہا ہے رات کے کچھ وقت میں آپ سے کچھ گھریلو زندگی کی بات کر کے چلا جاؤ۔ اگر میرے عزیزوں گھر تجھے اجڑتا نظر آئے، گھر کے اندر مایوسی نظر آئے، گھر کے اندر پریشانی نظر آئے، صبح گھر سے نکلا اس تپتی دھوپ میں پھرنے کو دل کرے، گھر کی چھاؤں میں آ کر بیٹھنے کو دل نہ کرے، تو سمجھ لے خرابی مال سے نہیں ہوئی، کاروبار سے نہیں ہوئی۔ جب گھر والی اپنے مرد کے آگے زور زور سے بولنا شروع کر دے تو سمجھ لے گھر کی رونقیں گھر کی رونقیں بے رونقیوں کے اندر، گھر کی روشنیاں اندھیروں کے اندر تبدیل ہونے لگی۔ جب گھر والی تیری زندگی کے حالات کو غیروں کے آگے گانے لگ جائے، تیرے شکوے کرنے لگ جائے، تو سمجھ لو تیرے گھر کی خرابی کا وقت آ گیا۔ جب تیرے گھر کی گھر والی تیرے آگے منہ زوری کرنے لگ جائے، آپ کی آواز سے اونچا بولنے لگ جائے، تو سمجھ لو گھر کی زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ جب گھر والی میرے عزیزوں بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دے، گھر والی اللہ اکبر اپنے شوہر کی ناشکری کرنا شروع کر دے، کپڑوں پہ تانا، کھانے پہ تانا، بات کو میرے عزیزوں بات پہ لڑائی بنائے، تو کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ چپکے سے خاموشی کی دھار لے ورنہ تیری گھر کی ذلت کا وقت آ گیا۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں میں ذبح زیادہ دو، تیتر پر محنت کرنے والوں، مرغے پہ محنت کرنے والوں، بٹیروں پہ محنت کرنے والوں، کبوتر پہ محنت کرنے والوں، چھت پہ گرمی میں 2 گھنٹے کھڑے ہوئے، کبوتر کو تو انسان بنا دیا، انسانوں کی بولیاں سکھا دی، بندر پہ محنت کی، گلی کے اندر ڈگڈگی بجانے والا آیا اور ڈگڈگی بجا کر اس نے محلے والے کی کھڑکیاں کھلوا
کھلوا دی، دروازے کھلوا دیے. کون ہے بھئی؟ بندر کا تماشا دکھانے آیا. کوئی آٹے کا پیالہ لے کے آیا، کوئی پیسے لے کے آیا، کوئی پرانے چپل، کوئی پرانے کپڑے لے کے آیا. پھر وہ کیا تماشا دکھاتا ہے؟ کہتا پڑھا لکھ کے پھر تیری چال کیسے ہوگی؟ پھر وہ بہت تعلیم یافتہ والی چال دکھاتا ہے. کہتا ہے اللہ اکبر، کرسی پر افسر بن کے کیسے بیٹھے گا؟ پھر ویسے بن کے دکھاتا ہے. سسرال کیسے جائے گا؟ ایسے بن کے دکھاتا ہے. اللہ اکبر، بیوی تجھے اچھی ملی تو کیا کرے گا؟ وارے انسان، جو دماغ، جو صلاحیتیں اللہ نے تجھے اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے دی تھی، اللہ اکبر، اپنے سنورنے کے لیے دی تھی، تو نے ان صلاحیتوں کو بندروں پر لگا کر بندر کو انسان بنا دیا. گھر کے 7 بچوں کو تو نے بندر بنا دیا ہے کوئی بچہ جو باپ سے بات کرنے میں سلیقہ سکھا سکے؟ یوں کر کے باپ کے آگے بات کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے بھی سر سے گزر گئی، آپ کے بھی سر سے گزر گئی.